بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 4 حقوق بیان کیے گئے۔ 5واں اور آخری حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کی اطاعت کریں، کیونکہ قرآن اسی مقصد کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ نے جو احکام اور قوانین قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں اور جن جن باتوں کی تعلیم اور ترغیب دی ہے ان پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اور جن چیزوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے ان سے ہم مکمل پرہیز کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اے لوگو، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا بہت ہی بابرکت کتاب ہے، لہٰذا تم اس کی مکمل پیروی کرو۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، میرے پاس اللہ کے نبی کے زبانی یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ فرمائیے کہ میرے پاس یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو بھی ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے، یعنی اس کے احکام پر نہ چلنے، اس کی اطاعت نہ کرنے والوں کا وبال اور عذاب سن کر ان کو ڈراؤں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک میں متعدد مقامات پر قرآن کو ہدایت دینے والی کتاب کی حیثیت سے روشناس کرایا گیا ہے۔ قرآن کے پہلے ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ایک جگہ فرمایا ھدی للناس۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن ایک ہدایت نامہ ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا مکمل سامان جمع کیا گیا ہے۔ ہدایت کے معنی ہیں اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھانا۔ قرآن انسانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ، صحیح طریقہ بتاتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی میں قبائلی عائلی زندگی ہو یا شہری اور مدنی زندگی ہو، پھر ان زندگیوں کا کوئی پہلو رخ کیوں نہ ہو، قرآن ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ ہم اس کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ اگر عمل مقصود نہ ہوتا تو یہ ہدایت نامہ بھیجا ہی کیوں جاتا۔ یہاں ایک عام اور خطرناک غلطی کا بھی ازالہ ہو گیا جو اچھے پڑھے لکھے بلکہ دیندار لوگوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں قرآن مجید کے بارے میں یہ تصور قائم ہو گیا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز ہے، اس پر ثواب مل جاتا ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔
گویا قرآن کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا ثواب ہمیں آخرت میں مل جائے، باقی دنیا میں قرآن کا کوئی فائدہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، حالانکہ ایک نہایت خطرناک غلطی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، مگر یہ خیال باطل ہے کہ قرآن کے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا، اور ہمیں حکم دیا کہ ایک مومن کی پوری زندگی قرآن پاک کے قانون اور اصول کے آئین مطابق ہونا چاہیے۔ عبادت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اخلاقیات ہوں، سیاست ہوں، معاملات ہوں، تمام کے تمام قرآن کے قانون کے احاطے میں ہونا چاہیے۔ مگر اب لوگ اس کے بجائے اپنی پوری زندگی کافروں، فاسقوں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، انگریزوں، ہندوؤں کے قانون کے مطابق گزارتے ہیں۔ معاشرت اور تہذیب انگریزوں کی اختیار کرتے ہیں۔ تقریبات، شادی اور غم میں ہندوؤں کے رسوم کو اپناتے ہیں۔ تجارت و معاملات میں یہودیوں کی اسکیموں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیاسی معاملات میں کافروں اور فاسقوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کبھی خیال تک نہیں آتا کہ اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید میں ہماری زندگی کے تمام شعبوں کے لیے جب ہدایت فرما دی ہے تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بس قرآن کو آخرت میں ثواب جمع کرنے کے لیے تلاوت تک محدود کر رکھا ہے۔ کیا یہ خطرناک غلطی نہیں ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض حضرات قرآن کی اطاعت کو تو ضروری سمجھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر ان کے ذہنوں میں اطاعت قرآن چند مخصوص چیزوں تک محدود ہے۔ چند عبادات اور چند دیگر معاملات میں تو قرآن پر چلتے ہیں، مگر بے شمار اور چیزوں میں قرآن کی اطاعت سے غفلت برتتے ہیں۔ گویا بعض حصے پر عمل کرتے ہیں، بعض پر نہیں کرتے۔ ان دوسری چیزوں میں غیروں کے قانون پر راضی رہتے ہیں۔ مثلا عبادات میں تو اللہ کا قانون لیتے ہیں، مگر جب معاشرت کا مسئلہ آتا ہے، معاملات کا مسئلہ آتا ہے، سیاسیات کا مسئلہ آتا ہے تو غیروں کا قانون اپناتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کی اطاعت بس یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اسی طرح چند اور امور، باقی زندگی منمانی گزارتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کا مطالبہ تو یہ ہے کہ مکمل اطاعت اور اتباع ہو، ہر معاملے میں اتباع اور اطاعت ہو۔ قرآن میں صاف حکم ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں جو کچھ تمہاری رب کی جانب سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی مکمل اتباع کرو۔ یہاں ما انزلہ میں جو لفظ ما ہے اس کا عموم بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو وہ سب کا سب قابل اتباع ہے، لہذا تمام قرآن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں قرآن پر عمل کرنے کی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا، پھر اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالی ادخلہ اللہ بہ الجنۃ، ابتدائی میں اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کے ان 10 عزیزوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا، کلہم قد وجبت لہ النار، جو سب کے سب دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تیرے حق میں یا تو حجت ہوگا یا تو تیرے خلاف حجت ہوگا۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی تجھ سے فائدہ ہوگا اگر تو نے اس پر عمل کیا، ورنہ قرآن تیرے خلاف حجت ہوگا۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ، قیامت کے دن عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوں گی، القرآن یحاج العباد لہ ظہر و بطن والامانۃ والرحم تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ،
ایک تو قرآن جو بندوں سے جھگڑے گا، قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے۔ عرش کے نیچے دوسری چیز امانت ہوگی، تیسری چیز جو پکارے گی، خبردار جس شخص نے مجھے ملایا، یعنی میرے حق کی رعایت کی، اس طور پر کہ میرے احکام کی فرما برداری کا جو حق اس پر ہے اس کو ادا کیا، اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ ملائے گا۔ جس شخص نے مجھے توڑا، یعنی میرے حق کو ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو توڑ دے گا، یعنی اس پر خاص رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ قرآن پر عمل نہ کرنے اور قرآن سے اعراض کرنے کے سلسلے میں قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری اس نصیحت سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمى، وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، خدا فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو شخص حد سے نکل جائے، اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی سزا دیتے ہیں، آخرت کا عذاب بہت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے۔ اور ایک آیت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بطور شکایت کے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر کہے گا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، پہلی آیت میں نے جو پڑھی اس میں اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو شخص میرا نافرمان ہوگا، میرے احکام کی مخالفت کرے گا، یقین کر لیں کہ اللہ اس کی زندگی اس پر تنگ کر دے گا، سکون اس کے قریب نہ بھٹکے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو معیشت کا لفظ قرآن میں آیا ہے اس کی صفت بھی نکرہ ہے، نکرہ کے معنی میں عموم اور ہمہ گیری کا پہلو پایا جاتا ہے، اس پر تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے۔ پھر جملے اسمیہ استعمال کیا گیا ہے جس میں دوام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور جملے اسمیہ کے شروع میں بھی انا حرف تاکید، تو گویا اللہ نے تاکید پر تاکید فرما کر ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، جس کسی نے میری نافرمانی کی دنیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس سکون اس کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا، جب تک نافرمانی سے باز نہ آ جائے اس نعمت سے اسے محروم رکھوں گا، چاہے ہفت اقلیم کی سلطنت ہی اسے مل جائے، قارون کے خزانے ہاتھ لگ جائیں، سکون اور راحت کے ہزاروں اسباب جمع کر لے، اس کے باوجود میرا فیصلہ یہی ہے کہ سکون اسے نہیں مل سکتا، بلکہ سکون نام کی چیز اس کے پاس ہو کر بھی نہیں گزرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مال و دولت کے ذریعے کسی حد تک جسمانی راحت کا سامان پیدا کر لے، جسم پر زرخ برخ پوشاک سجا کر خوبصورتی کی نمائش کر لے، رنگ برنگ کے کھانے کھا کر زبان کی لذت اٹھا لے، مگر سکون قلب جس دولت کا نام ہے وہ ان نمائشی چیزوں میں نہیں ملتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں کی ظاہری لذت سے بھی یہ لوگ محروم ہوتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی نعمت سے لذت یاب ہونا دل کے سکون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بھلا جس کے دل پر ہر وقت چھریاں چل رہی ہوں، دماغ فکروں میں غرق ہو، اسے مرغن غذاؤں، نرم گدوں یا ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں کیا مزہ آئے گا؟ بزرگوں، یہ تو اللہ کی نافرمانی، قرآن سے منہ موڑنے والے کی دنیاوی سزا ہے کہ 24 گھنٹے بے چین
گویا مسلسل جہنم میں جل رہا ہوتا ہے، اور آخرت کی سزاؤں میں پہلی سزا یہ ہے کہ پوری انسانیت کے سامنے اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ دیکھ کر بڑی حسرت سے فریاد کرے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج میری بینائی کیوں چھین لی گئی، مجھے اندھا کیوں اٹھا لیا گیا؟ اللہ جواب میں فرمائیں گے تو دنیا میں میرے احکام سے روگردان اور اندھا ہو گیا تھا، میری نافرمانی پر تو نے کمر باندھ رکھی تھی، اس بغاوت کی پاداش میں دنیا میں بھی تو طرح طرح کی سزائیں بھگتتا رہا، آج محشر میں بھی سب سے پہلے رسوائی یہ کہ تجھے اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ اصل سزا تو اس سے آگے۔ تو بزرگوں اور دوستو، معلوم ہوا کہ قرآن پر عمل کرنے کا کتنا بھیانک انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن پاک جو کہ ہدایت نامہ ہے، ہم زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پاک کو ہمیں آگے رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، تبھی ہمیں مکمل کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سارے حقوق کو ادا کرنے کی اور قرآن پر مکمل عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔